اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب نفل نماز کا گھر میں مستحب ہونا۔ حدیث نمبر 1820، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی کچھ نمازیں گھر میں ادا کیا کرو اور گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ حدیث نمبر 1821، اردو ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو اور ان کو قبریں نہ بناؤ۔ حدیث نمبر 1822، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز پڑھے تو تھوڑی سی اپنے گھر کے لیے اٹھا رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز سے اس کے گھر میں بہتری کرے گا۔ حدیث نمبر 1823، اردو ترجمہ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کی یاد ہوتی ہے اور جس گھر میں نہیں ہوتی وہ مثل زندہ اور مردہ کے ہے۔ حدیث نمبر 1824، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1825، اردو ترجمہ۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے پتوں وغیرہ کا یا بوریے کا ایک حجرہ بنایا اور نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں نماز پڑھنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بہت لوگ اقتداء کرنے لگے، پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ پھر ایک رات سب لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر کی اور ان کی طرف نہ نکلے، اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آوازیں بلند کیں اور دروازے پر کنکریاں ماریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف غصے سے نکلے اور ان سے فرمایا کہ تمہاری یہ حالت ایسی ہی رہتی تو مجھے گمان ہو گیا تھا کہ یہ نماز بھی تم پر فرض نہ ہو جائے۔ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اس لیے کہ سوائے فرض کے آدمی کی بہتر نماز وہی ہے جو گھر میں ہو کہ ریا سے دور رہے۔ حدیث نمبر 1826، اردو ترجمہ۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوریے سے مسجد میں ایک حجرہ بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کئی رات نماز پڑھی، یہاں تک کہ لوگ جمع ہوئے اور ذکر کی حدیث سابق کے مانند، اور اس میں یہ زیادہ کیا کہ اگر فرض ہو جاتی تم پر یہ نماز تو تم اس کو ادا نہ کر سکتے۔ باب ہمیشگی والے عمل کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1827، اردو ترجمہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بوریہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھیر لیا کرتے تھے رات کو اور اس میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے لگے اور دن کو اس کو بچھا لیتے تھے۔ پھر لوگوں نے ایک رات ہجوم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اتنا عمل کرو جتنے کی تم کو سہار ہو، اس لیے کہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم عمل سے تھک جاؤ گے، اور اللہ کے آگے بہت محبوب عمل وہ ہے جس کو ہمیشہ کیا کریں اگرچہ تھوڑا ہو۔ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی قاعدہ تھا کہ جب کوئی کام کریں اس کو ہمیشہ کیا کریں۔ حدیث نمبر 1828، اردو ترجمہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ حدیث نمبر 1829، اردو ترجمہ۔ علقمہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا حال تھا؟ آیا کسی دن کو کسی عبادت کے لیے خاص فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ان کی عبادت ہمیشہ تھی، اور تم میں سے کون آپ کی سی عبادت کر سکتا ہے جو وہ کرتے تھے؟
حدیث نمبر 1830 اردو ترجمہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے آگے سب سے پیارا عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ راوی نے کہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب کوئی عبادت کرتی اس کو ہمیشہ لازم کر لیتی ہیں۔ باب اونگ کے وقت نماز پوری کر کے سو جانے کی اجازت۔ حدیث نمبر 1831 اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور ایک رسی دو ستونوں کے درمیان لٹکی ہوئی دیکھی۔ کہا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ زینب کی رسی ہے اور وہ نماز پڑھتی رہتی ہیں، پھر جب سست ہو جاتی ہیں یا تھک جاتی ہیں اس کو پکڑ لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھول ڈالو، چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی خوشی کے موافق نماز پڑھے، پھر جب سست ہو جائے یا تھک جائے تو بیٹھ رہے، اور ظہیر کی روایت میں یہ ہے کہ چاہیے کہ بیٹھ رہے۔ حدیث نمبر 1832 اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ اسی طرح کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1833 اردو ترجمہ۔ اروا کو ام المومنین زوجہ حبیب خدا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حولہ بنت طویل ان کے پاس سے گزری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک تشریف رکھتے تھے، تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یہ حولہ بنت طویل ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر سوتی نہیں رات کو۔ پھر فرمایا اختیار کرو عمل جس قدر کی تمہیں طاقت ہو، اور قسم ہے اللہ کی تم تھک جاؤ گے اور اللہ نہیں تھکے گا۔ حدیث نمبر 1834 اردو ترجمہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ ایسی عورت ہے جو سوتی نہیں اور نماز پڑھتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل اتنا کرو جتنی تم کو طاقت ہو، قسم ہے اللہ کی کہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکے گا اور تم تھک جاؤ گے، اور حضرت کو دین کی عبادتوں میں سے وہی پسند ہے اور وہی پسند تھی جو ہمیشہ ہو۔ اور ابو اسامہ کی روایت میں ہے کہ بنی اسد کے قبیلے کی ایک عورت ہے۔ باب اونگ کے وقت نماز پوری کر کے سو جانے کی اجازت۔ حدیث نمبر 1835 اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک کو تم میں سے اونگ آ جائے نماز میں تو چاہیے کہ سو رہے یہاں تک کہ اس کی نیند جاتی رہے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی اونگنے لگتا ہے تو گمان ہے کہ وہ مغفرت مانگنے کا ارادہ کرے اور اپنی جان کو گالیاں دینے لگے۔ حدیث نمبر 1836 اردو ترجمہ۔ حمام بن منبع نے کہا کہ یہ وہ حدیثیں ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں کا رات کو نماز پڑھتا ہو اور اس کی زبان قرآن میں اٹکنے لگے نیند کے غلبے سے، نہ جانتا ہو کہ کیا کہتا ہے تو چاہیے کہ لیٹ رہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1820 سے 1836 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔